सदर ममलिकत ने जो तारीख दे दी है 30 अप्रैल की बरोज़ इतवार इंतखाबात की, उसके ऊपर हम सदर साहब के मशहूर हैं। जहाँ तक मेरी इत्तला है कि गवर्नर KP वो वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते। ये ज़्यादा खौफज़दा है। आप खौफज़दा ये हैं कि ये अगर इक़्तिदार में आ गया तो शायद इनकी शामत आ जाएगी। जब तक ये रहेगा इस मुल्क में सियासत इसी तरह से रहेगी, सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा। मरियम नवाज जब शीशा दिखाती है तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। ये 99 नहीं है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। मुल्क सियासी और मौशी बहरान की जद में है। तकसीम और तफरीक सियासत का महवर बनी हुई है और इस आग की लपेट में बज़ाहिर अदालत उज़्मा भी आई हुई है। ऑडियो लीक के सिलसिले में ताज़ा इजाफा फवाद चौधरी और फैसल चौधरी एडवोकेट की लीक्ड ऑडियो का है। इसमें क्या कहा जा रहा है, ज़रा सुन लेते हैं। मैं क्या वो अपना जनरल कराओ दूसरा अपना जरा मिलो जो पूरा खड़ा तजवीज ये है कि ये करके ना करा के ना इस्तीफा से 228,000 ताकि ना प्रेशर से मैं सुबह करने लो सुबह ना पूछ कर ऑनरेबल जज से मुबैना मुलाकात और कोड वर्ड्स में पैगाम रसानी पर मबनी ये गुफ्तगू अपने अंदर ही एक बॉम्बशेल है। 2 हफ्ते कबल भी साबिक वजीर आला की लीक्ड ऑडियो के बाद बहुत तूफान बरपा हुआ। दीगर वजूहात के अलावा ये ऑडियो लीक्स भी पंजाब और KP के इंतखाबात के अज़खुद नोटिस पर तश्कील पाने वाले 9 रुकनी बेंच के टूटने की एक वजह बनी। लेकिन मामले की तहकीकात के लिए मुतालबों और पॉइंट स्कोरिंग से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या इस ऑडियो की तहकीकात होंगी? क्योंकि यहाँ सियासी बयानियों की उड़ती धूल में अदालत के अंदर और बाहर तकसीम का तासुर दिया जा रहा है। अगर इस तासुर को ज़ायल ना किया गया तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से सियासतदान और कानूनदान मज़ीद मुनक़सिम नहीं होंगे? जिन हालात में पंजाब और KPK में इंतखाबात का फैसला आया है, इस पर भी ECP अब ये कहा जा रहा है कि तैयार है और सदर ने पंजाब में ECP की तजवीज़ पर 30 अप्रैल की तारीख भी दे दी है। लेकिन इन हालात में अदालती फैसलों को इंतखाबी मुहिम में क्या बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? मरियम नवाज ने इस ऑडियो पर आज क्या कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। ट्रक देना जरा। अब ये ना कह देना कि जो ट्रक तुमने कोर्ट के बाहर खड़ा किया वो ट्रक मरियम नवाज चला रही थी। ये ट्रक इस मुल्क को लेकर बैठ गया है। अब मरियम नवाज को कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब जहाँ जहाँ ट्रक चलता देखोगे तुसी आप ही समझ जाओगे। अब अपना इंतखाबी निशान चूहा छोड़ के ट्रक रख लो। ट्रक इंशाअल्लाह ताला इस ट्रक के चारों पहिए पंक्चर करके इसको घर भेजेंगे। अदालती वकार की कीमत पर सियासत में क्या मजीद शिद्दत आने वाली है? दूसरी तरफ खान साहब पंजाब और KPK में इंतखाबात मिलने के बावजूद खुश नहीं हैं और कह रहे हैं कि बेहतर होता अगर सारे इंतखाबात एक ही वक्त में करवा दिए जाते। पीछे अगर ये देखा जाए कि खान साहब की जो ये तजवीज़ है इसमें थोड़ी देर तो नहीं हो गई, क्या ये भी पूछा जाता है कि क्या देर तो नहीं होगी? क्योंकि ये मुतालबा अगर पहले आ जाता या अगर इसमें कुछ मुख्तलिफ होता तो मुल्क में जो इंतशार की कैफियत है शायद वो ना होती। इस वक्त प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर अताउल्लाह तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तार साहब, गुफ्तगू का आगाज़ ये ट्रक से करती हूँ। पूरा मुल्क इस वक्त जानना चाह रहा है कि ये ट्रक किस चीज़ का ट्रक है? सीमेंट का ट्रक है, आटे का ट्रक है, मट्टी का ट्रक है, या फिर आपने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है? ये क्या है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आज ये बड़ा अहम मौजू है जिसपे आपने आज ये बहस रखी है। देखिए, कोड वर्ड में जब स्लैंग में बात करते हैं ना आप, तो कुछ हुकूम के लिए बाकायदा ये बात की जाती है पेटी, खोखा, ट्रक। जो मैंने सोशल मीडिया से गैदर किया वो बाकायदा जो 1 अरब रुपया है उसको एक ट्रक कहते हैं, जो स्लैंग से मुझे समझ आई है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये बाकायदा रकमें अरेंज हो रही थी। और अगर आप इसको मैच करें कि मोहम्मद खान भट्टी जो पकड़े गए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी परवेज राई साहब के, उन्होंने भी जो बयान दिया है, मैंने अभी कहीं न्यूज में पढ़ा है
کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم جج صاحبان کو باقاعدہ پیسے دیتے تھے. اور یہ آڈیو آ جانے کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سو موٹو نوٹس لینے سے کیوں گریزاں ہیں, یا وہ اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اس میٹر کو ریفر کیوں نہیں کر رہے, کیونکہ جتنا اس کو برش انڈر دا کارپیٹ کیا جائے گا اتنی یہ سنگینی اختیار کرے گا. وہ جو لاہور کا پلاٹ ہے, جو لاہور مین کینٹ میں 4 کنال کا پلاٹ انہوں نے 10 کروڑ کا لیا, جو ایک عام آدمی کو یا کوئی بزنس مین خریدے جائے تو اس کو 40 کروڑ کا ملے گا. اس کے کاغذات موجود ہیں. جب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے وہ پلاٹ خریدا اس سے 1 دن پہلے کسی اور نے خریدا تھا. اب یہ جو لیئرنگ کی گئی ہے, جو ایسٹ بیونڈ مینز ہے, جو اختیارات کا ناجائز استعمال ہے, ریفرنس دائر ہونے کے بعد ریفرنس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اب وہ خاندانی ذرائع سے صفائیاں دے رہے ہیں کہ نہیں میرے تو سارے ذرائع پورے ہیں, میرے پاس منی ٹریل ہے. تو کیا قاضی فائز عیسیٰ کو بھی یہ سہولت حاصل تھی کہ ان کی اہلیہ جب آبدیدہ ہو کے کٹہرے میں کھڑی تھی اور بردر ججز ان کے کڑا احتساب کر رہے تھے, تو ان کو تو یہ سہولت حاصل نہیں تھی. تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے لیے اتنی ضد کیوں ہے؟ اچھا, لیکن بالکل ٹھیک طاہر صاحب, لیکن قطع کلامی کی معافی چاہوں گی. 2 چیزیں اس میں. ایک تو آپ نے یہ ایسٹ بیونڈ مینز کا جو ہے وہ کیس بنتا ہے بقول آپ کے, اس میں ایک جو ہے وہ پٹیشن بھی دائر کی گئی ہے. داؤد صاحب جو ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا پٹیشن بھی جو انہوں نے دائر کی ہے, وہ تو چلیں ایک اپنی جگہ. دوسری بات جو یہ کمپرومائز ہونے کی بات ہو رہی ہے, بینچز کمپرومائز ہونے کی بات ہو رہی ہے, اور دیگر بھی ویڈیوز جو آڈیوز آئی ہیں ان میں بھی ایک ہی جج کو جو ہے نامنیٹ کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں کی جانب سے جلسے جلوسوں میں تو استعمال ہو رہی ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ اس کا پٹیشن جو ہے ود دس پرٹیکولر ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں نہیں لے کے جا رہے؟ اٹس مائی انڈرسٹینڈنگ پاکستان بار کاؤنسل شاید منڈے کو فائل کرے گی, لیکن آپ لوگوں کی جانب سے بھی کچھ نہیں آیا اس میں. ڈاکٹر دیکھیے, سب سے یہ الیکشن ہماری جماعت نے تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ایک تحریری عطا صاحب کی آڈیو میں شاید کچھ ایشو آ رہا ہے. پروڈیوسر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ذرا دوبارہ کنیکٹ کیجیے عطا طاہر صاحب کو. لیکن تھوڑا سا آپ کو ذرا یہ چیزیں بتا دیں کہ ابھی جو یہ آڈیوز کا شور مچا ہوا ہے, اس میں گزشتہ دنوں بھی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بڑا ایک اہم بیان آیا, جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی ترمیم کریں گے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے, جس میں یہ ہوگا کہ جی آنریبل ججز جو ہیں ان پر بھی نیب کا اطلاق ہو. ساتھ ہی ساتھ ابھی عطا طاہر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ہاں جی. عطا طاہر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں, ذرا دوبارہ بتا دیجیے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بات ہو رہی ہے, آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے تو ہم نے تحریری اعتراض جمع کرایا اور اس میں کہا کہ جی کیونکہ آڈیو آئی ہے ان کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے, یہ معاملہ مشکوک ہو چکا ہے. اب اس کے بعد ہم نے یہ جو میاں داؤد نے جو اپلیکیشن ڈالی ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کریں, وہ کیوں نہیں کر رہے. اب ہم نے بار کاؤنسل جو ہیں, اب ہم نے کیونکہ یہ معاملہ بار کاؤنسل پہ چھوڑا, بار کاؤنسل سے جب ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کی تو انہوں نے وہاں پہ بار کاؤنسل نے اس بات کا اظہار کیا کہ جی ہم ایک ریفرنس دائر کرنا چاہتے ہیں. تو جب بار کاؤنسل کی طرف سے ریفرنس آ جائے گا اور آلریڈی ایک وکیل کی طرف سے ریفرنس آیا ہوا ہے تو ہماری ایک لیجٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور انصاف پہ مبنی فیصلہ آئے. کیونکہ دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج صاحبان پہ اتنے سنگین الزامات ہوں اور بینچ میں بھی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھیں, وہ پچھلے ہفتے میں بینچ کو ہیڈ بھی کر رہے تھے. تو یہ بہت سارے تنازعات کو جنم دے گا. اور فواد صاحب کی آج کی کال جس میں اس کا نام لیا گیا ہے, ایک جج کی اتنی آڈیوز آ چکی ہیں, آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کاغذات آ چکے ہیں, تو یہ پورے ادارے کو, پورے سپریم کورٹ کو یہ باقاعدہ داغدار کرنے کے مترادف ہے کہ اگر ایک جج کی ڈیفینس میں یہ سارا معاملہ کیا جائے گا تو پھر یہ کریڈیبلٹی پورے کورٹ کی کمپرومائز ہوگی. ایبسولوٹلی پورا ایک آپ کا جوڈیشل جو سسٹم ہے وہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے. بٹ ایک اور چیز یہ ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کا تو یہاں پہ دونوں جو پولیٹیشنز اس میں انوالوڈ مبینہ طور پہ انوالو نظر آ رہے ہیں, ان کے خلاف کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا کہ ججز جو بھی اس طرح جن پہ جو اس میں امپلیکیٹڈ تھے وہ انہوں نے یا استعفے دے دیے یا وہ سائڈ پہ ہو گئے, سائڈ لائن ہو گئے, لیکن جن سیاستدانوں کو بیچ میں امپلیکیٹ کیا گیا ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے اب ان سیاستدانوں پہ الزام کیا ہے؟ یعنی اگر آپ پہلی کال دیکھیں تو پرویز الہی صاحب گھر گئے, جج صاحب سے رابطہ کیا, یہ تو جج صاحب کے کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف تھا نا. پولیٹیشین تو لوگوں کو ملتے ہیں, تو کیا جج صاحب نے ان کو روکا یا محمد خان بھٹی کی انٹری بین کی اپنے گھر کے اندر؟ خلاف ورزی تو انہوں نے کی ہے.
اور فواد صاحب جو روابط کی بات کر رہے ہیں قانونی طور پہ فواد صاحب پہ تو کوئی بات نہیں نہ آتی, بات تو جج صاحب پہ آتی ہے, اس کی کلیئرٹی جج صاحب نے دینی ہے. دیکھیے اس ملک میں سیاستدانوں کا بہت احتساب ہوتا رہا ہے. عدلیہ یہاں پہ جوڈیشل مرڈر کر دے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا, مارشل لاؤں کو جو ہے وہ باقاعدہ لیجٹمائز کر دیں, وہ سیاہ کریں سفید کریں, کبھی احتساب نہیں ہوا. تاریخ میں بہت سارے نام ہیں جو سنہرے حروف میں بھی لکھے جانے کے قابل ہیں, مگر اب جو کردار ہے اور جو سہولت کاری عمران نیازی صاحب کو حاصل ہے, میری یا آپ کی بیل ہو نا ڈاکٹر صاحبہ, تو ہمیں کبھی نہیں کہا جائے گا کہ آپ دوپہر کو آ جائیں, شام کو آ جائیں, رات کو آ جائیں, کل آ جائیں, پرسوں آ جائیں, ترسوں آ جائیں, اگلے ہفتے آ جائیں, ہماری بیل کینسل ہوگی, چھاپا پڑے گا اور ہم اندر بند کر دیں گے. ایسے ہی ہے. یہ اچھی منطق ہے کہ عمران نیازی صاحب کو ہر طرح کی سہولت, وہ ٹرین کا کیس ہو, وہ توشہ خانہ کا کیس ہو, وہ جتھے لے کے حملہ کرتے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. This brings me, جن کی وجہ سے یہ نہیں ہو پاتا. This brings me to my next question. مجھے یہ بتائیے, آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ججز کا جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے, گزشتہ دنوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی کہ جی نیب کا جو قانون ہے اس کا اطلاق جوڈیشری پر بھی ہونا چاہیے, آنریبل ججز پر بھی ہونا چاہیے, کیونکہ ہم یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. کیا اس طرح کی کوئی قانون سازی پائپ لائن میں ہے؟ کیا آر یو تھنکنگ اباؤٹ اٹ؟ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے کچھ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 209 بالکل کلیئر ہے ان کا کہ کسی جج کے خلاف کو معاملہ ہوگا تو اٹ شیل بی ریفر ٹو دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل. یہاں پہ معاملات یہ ہیں کہ وہاں بھی ریفر کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے, سماعت گیر مقرر کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے, یعنی پوری ادارے کی انٹیگریٹی کمپرومائز ہو جائے, پورے عدل اور انصاف کے نظام پر سوالیہ نشان اٹھ جائیں, مگر ایک جج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پورا سسٹم داؤ پہ لگایا جا رہا ہے. میرا خیال ہے اس میں پروویژن موجود ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کی تحقیقات کرے گی اور معاملات کو آگے چلائے گی تو بالکل چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن یہ جو نیب کے قانون کی بات کی بلاول بھٹو صاحب نے, کیا یہ انفرادی کیپیسٹی میں یا کچھ انڈر ڈسکشن ہے؟ دیکھیے آلریڈی نیب امینڈمنٹ کا ایک کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. اس دوران نہ تو قانون سازی کی جا سکتی ہے, نہ ابھی فی الحال میرا خیال ہے ہمیں اس پہ کوئی کرنا چاہیے جب اس کا وقت آئے گا. مگر حالات یہ ہیں کہ جہاں پہ آئین کی شق پہ عمل نہیں ہو رہا تو وہاں پہ قانون پہ عمل کون کرے گا؟ کون ہوگا جو کسی جج کے خلاف یہ بات کرے گا؟ تو یہ تو جوڈیشری کے لیے اٹ از انکمبنٹ آن دی جوڈیشری کہ وہ اس کا نوٹس لیں اینڈ دے شوڈ سیٹ دیئر ہاؤس ان آرڈر. بالکل, دے شوڈ سیٹ دیئر ہاؤس ان آرڈر. صاحب اب ذرا سیاست کی طرف بھی آئیں. بابر اعوان صاحب آج کیا فرما رہے تھے, ذرا وہ سن لیتے ہیں, عطا صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لوں گی. پاس کچھ تازہ اطلاعات ہیں اور تازہ سرکمسٹانشل شواہد پیسز آف ایویڈنس ہیں. انتہائی سنگین اور حساس صورتحال آپ کے سامنے بیان کرنے پہ دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش ہو رہی ہے. اسلام آباد کچہری میں گھیر گار کے لایا جائے اور پھر وہاں پہ سنائپر یا کسی کار بام کے ذریعے یا کسی خودکش کے ذریعے ان کی جان لے لی جائے. عطا صاحب انہوں نے یہ بھی کہا, اس بات کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا حکومت گارنٹی دے گی کہ خان صاحب کو کچھ نہیں ہوگا؟ تو ایز اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کی انفارمیشن ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, کوئی سنائپر جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے؟ کچھ انفارمیشن آپ کے پاس اگر ہو؟ نہیں, ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اور خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف ارینجمنٹ کیے جاتے ہیں. اب یہ پیشیوں سے بچنے کے لیے یہ ایک نیا بیانیہ اگر کھڑا جا رہا ہے تو اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب بہت اس معاملے کو کنٹروورشل کیا جا رہا ہے, اور یہ جو بابر اعوان صاحب نے بات کی اس کے تانے مانے ایک ملک سے باہر بیٹھے, یہاں سے بھاگے ہوئے ایک ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں, ان سے جا ملتے ہیں. اور یہ بڑا افسوسناک ہے کہ بغیر کریڈیبل انفارمیشن کے, بغیر کسی سورس کے اس طرح کی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں تاکہ کورٹ کی پیشیوں سے بچا جا سکے. لاسٹ ٹائم جتھا لے کے کورٹ میں کون انٹر ہوئے, اپنی سیکیورٹی خود کمپرومائز کی. دیکھیے کورٹ میں چند بندوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا تو بڑے آسان ہے. جب آپ 500-600 بندہ لے کے انٹر ہوں گے, اب ہمیں کیا پتا کہ اس میں کون بندہ کہاں سے آ رہا ہے, ان کا باڈی سرچ کرنا ممکن نہیں ہے, ان کی اسکریننگ کرنا ممکن نہیں ہے. خان صاحب اپنی سیکیورٹی کو آپ خطرہ پیدا کر رہے ہیں اتنے جتھے کورٹوں میں لا کے. اگر ایک تمیز طریقے سے جو پروسیجر ہے اس کے تحت کورٹ میں آئیں, پراپر طریقے سے آئیں, تو سیکیورٹی فراہم کرنا بھی آسان ہوگا. مگر میں نہیں سمجھتا کہ جو بابر اعوان صاحب بات کر رہے ہیں اس میں کوئی صداقت آ سکتا ہے. اچھا, اب سیکیورٹی کیونکہ بات ہو رہی ہے, الیکشنز اناؤنس ہو گئے ہیں. Again, as you know, because of your portfolio, State Special Assistant Prime Minister on Interior, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں الیکشنز کے لیے؟ دیکھیے جو اس وقت کے پی کے میں صورتحال ہے,
पंजाब में एक दो हमसे हो चुके हैं मियां वाली साइड पे, इलेक्शन डे की सिक्योरिटी का मामला नहीं है। इलेक्शन इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, तो गली मोहल्लों में लड़े जाते हैं। और देखिए माजी में इंस्टेंसेस हुए जिसमें बलोर साहब शहीद हुए, जिसमें एएनपी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं। 2008 के इलेक्शन में मोहतरमा शहीद हो गई। तो मैं नहीं समझता कि प्रेजेंट सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में, और स्पेशली पेशावर का जो इंसिडेंट है मॉस्क का, उसके बाद हम फिल फॉर इस काम के लिए तैयार है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये नेशनल एक्शन प्लान की, अब ये भी देखे ना, खान साहब ने 4 साल आपकी एपेक्स कमेटी की मीटिंग नहीं की, नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन पे तवज्जो नहीं दी। अब दहशतगर्दी, तो अता साहब फिर आपको इलेक्शन होते नहीं नजर आ रहे? देखिए मुझे लगता है कि फाइनेंस के हवाले से, मर्दमशुमारी के हवाले से, डीलिमिटेशन के हवाले से खान साहब को नहीं पता था कि आईएमएफ की क्या शराइत हैं। हम तो नहीं गए थे आईएमएफ के पास। लेकिन अता साहब मुझे बिल्कुल ही सेगमेंट वाइंड अप करना है, इस पर जवाब दे दीजिए, इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे? देखिए मौजूदा हालात में मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आते। मौजूदा हालात में आपको इलेक्शन होते नहीं नजर आते। एसएपीएम इंटीरियर अताउल्लाह तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद दीगर मौजूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ अमजद न्याजी साहब मौजूद होंगे और हिनाब भट्ट साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमजद न्याजी और हिना भट्ट साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। न्याजी साहब आपसे शुरू करती हूँ। न्याजी साहब अभी आज बाबर अवान साहब ने एक थ्रेट की बात की, उन्होंने कहा जी खान साहब जो हैं वो कोर्ट इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज कुछ तफसीलात जो हैं वो मौसूल हुई हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मौसूल हुई है कि उनको टारगेट किया जाएगा कोर्ट में स्नाइपर के ज़रिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या ये थ्रेट कोर्ट स्पेसिफिक है, इज इट लिमिटेड टू द कोर्ट, या इलेक्शन कैंपेन में भी कोई इस तरह की थ्रेट है कैंपेन ट्रेल पे? मरिया, बहुत सारे मसाइल हैं सिक्योरिटी के हवाले से, हमें बहुत कंसर्न है खान, खास तौर पे खान की सिक्योरिटी को, उनके मूवमेंट को। जैसा कि खान ने कहा कि जिन लोगों ने मेरी हिफाजत करनी थी वही मेरी जिंदगी के दरपे हैं। तो आप खुद अंदाजा करें कि इस वक्त मामला कितने उलझे हुए हैं। तो इन हालात में उन्होंने अपनी एक वीडियो भी आउटसाइड पाकिस्तान भिजवा दी है कि किन हालात में अगर कुछ होता है, अल्लाह ताला सबसे पहले तो उन्हें लंबी जिंदगी दे और नजर बद से बचाए, दुश्मनों का वार खाली जाए। लेकिन साथ साथ हमने एहतियातन हर एक चीज की जो है वो उसको रखा है कि क्या हो। बिल्कुल न्याज़ साहब बिल्कुल ठीक, बट मुझे सिर्फ ये मेरा सवाल ये है कि ये कोर्ट स्पेसिफिक है, फिर इलेक्शन कैंपेन ट्रेल पे तो नहीं जाएंगे ना? कैंपेन ट्रेल पे तो नहीं जाएंगे? हमने वार्न किया है कि आप जो लोग साजिशें कर रहे हैं कि आप साजिशें ना करें, और हमें पता है कि कौन लोग क्या कर रहा है, और आप अवॉइड करें। आपका काम है सिक्योरिटी देना। देखिए इंटीरियर मिनिस्टर का काम है सिक्योरिटी देना, बजाय इसके कि वो सिक्योरिटी दे वो एफआईआर, दहशतगर्दी की एफआईआर काट रहा है हमारे लोगों पे। इवन खान की जो सिक्योरिटी देने वाले हमारे दोस्त भाई हैं उनके ऊपर जो है वो एफआईआर 780 ये लगा रहे हैं। तो खुद अंदाजा करें कि वो किस हद तक गिरे हुए हैं। साहब आप मेरे सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे, मेरा ख्याल है ये नहीं, मैंने तो बता दिया। नहीं सर, लेकिन नहीं सर, मैंने तो बता दिए। नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो बता दिए कि कोर्ट्स भी है, कोर्ट्स के सर जी दोनों चीजें मैंने बता। सर अगर वो कोर्ट अपेयर नहीं हो रहे, चीजें बता दी। नहीं सर अलाउ मी प्लीज, अगर वो कोर्ट अपेयर नहीं हो रहे अंडर द प्रीटेक्स्ट कि उनको वहां पे कोई थ्रेट है, तो ये थ्रेट फिर कैंपेन ट्रेल पे नहीं है, फिर वहां पे जाएंगे वो, क्योंकि कल से आपकी कैंपेन ट्रेल कोर्ट्स में हम जा रहे हैं, कोर्ट्स में भी जा रहे हैं, हम अब इंतखाबी मुहिम में भी जा रहे हैं, लेकिन हमें थ्रेट्स हैं, हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बोथ साइड्स हैं, और हम कह रहे हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसका आपके ऊपर एज ए रियासत भी जिम्मेदारी है इन इदारों की, और एज ए इंटीरियर, चाहे वो पंजाब के अंदर है, वफाक के अंदर है, तमाम लोगों पे जिम्मेदारी है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मैं हेना से जरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, इस पर पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। हेना साहिबा, जो ये बात की जा रही, बाबर अवान साहब कह रहे हैं कि
آپ لوگوں کو, حکومت وقت کو جو ہے وہ گارنٹی دینی ہوگی کہ خان کی جان کو کچھ نہیں ہوگا. اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ماریا, آپ نے بڑی کلیئرلی اس بات کو واضح کر دیا کہ کورٹس کی پیشیوں پہ ان کو سیکیورٹی تھریٹ نظر آ جاتا ہے, لیکن جب انہوں نے کیمپین کرنی ہے تو تھریٹ نہیں نظر آتا. سیم جیسے مریم بی بی نے, اگر آپ نے ان کی جلسوں کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, انہوں نے کہا تھا یہ پلستر تب تک پہنا ہوا ہے جب تک اجازت نہیں ملی. آج بلکہ گجرانوالہ کی جلسے کی اگر آپ تقریر چلائیں بھی تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ الیکشنز کی ڈیٹ آئی تو پلستر اتر گیا. اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ ڈاکٹرز اجازت دیتے پلستر اترنے کا. تو بات صرف اتنی ہے کہ جب ہم عدالت کی رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں, جب ہم عدالت کی پیشیوں پہ جانے کی بات کرتے ہیں, تب عمران خان صاحب کو اپنا سیکیورٹی تھریٹ کی بات آ جاتی ہے, لیکن ویسے ان کو تھریٹ کی بات نہیں آتی. تو آئی پرسنلی تھنک کہ اس سے پہلے بھی یہ جو پلستر وہ والی چیز تھی, اٹ واز اے بگ ڈراما, اینڈ ٹوڈے ہی ول بی ایکسپوزڈ ود دا کمنگ ٹائم مور اینڈ مور. اور یہ چیز کہ جہاں تک الیکشنز کی بات ہے, میں نے آپ کو یہی دیکھا, آپ نے گجرانوالہ کا تنظیمی کنونشن بھی دیکھا ہوئے گا, اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوئے گا کہ پنجاب میں مریم بی بی کے تنظیمی کنونشنز جو ہیں وہ کتنے پاپولر ہیں, ان کی جلسوں کی تقریریں بھی سنی, انہوں نے آپ کو ایز اے پارٹی. جی جی, اف یو الاؤ می ٹو انٹرجیکٹ, دیٹ مطلب اس سے ہی ریلیٹڈ ہے. اب کیونکہ الیکشن ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو گئی ہے, تو میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کا ایشو بھی پھر ریزالو ہو گیا ہوگا نا, کیا وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, وہ بھی ذرا بتا دیجئے, کیونکہ یہاں سے اگر آپ پلستر کا تانا دیتے تو وہاں سے پلیٹلیٹس کا تانا آتا ہے. میں تو بہت دیکھیے ماریا, میں تو بہت لک فارورڈ کروں گی. آئی ایم سپورٹر اینڈ فالوور آف میاں نواز شریف صاحب. ایز سون ایز پاسبل وہ آئیں, لیکن میں آپ کو پلستر کی بات تو کر رہی ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کلثوم بی بی جب when she was on her death bed, تو یہی پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو ان کی تصویریں وہاں جا کے ان کی وینٹیلیٹر پہ جا کے شیئر کرنے کی کوشش کرتے تھے, کہتے تھے اٹ از آل اے اسکیم. سو جسے کہتے ہیں نا مقافات عمل, جسے کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں نے تو زندگیاں گوا کے, ہمارے لیڈرز نے تو اپنی جانیں دے کے یہ پروف کیا ہے کہ پاکستان سے محبت ہے, پاکستان سے پیار ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں, توہین عدالت کی بات یہ کرتے ہیں. ہم نے تو عدالت کی رسپیکٹ اور عدالت کی آنر میں مریم بی بی اور میاں نواز شریف صاحب, اسپیشلی میاں صاحب, اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کے, ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کے یہاں ان کیسز کے لیے حاضر ہوئے, جن میں ان کے اوپر ان کو پتا تھا کہ وہ کیسز ان پہ وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. I agree, no denying that, but یہ بھی پھر ایک ریالٹی ہے کہ پلیٹلیٹس کا جو معاملہ ہے وہ 4 سال سے ماریا, میں تو چاہوں گی کہ پنجاب کے الیکشن کو میاں صاحب خود لیڈ کریں, میاں صاحب سامنے لیڈ, میں وہی کہوں گی وائی ناٹ. میں تو آپ کے شو پہ کہہ رہی ہوں, آئی وڈ لک فارورڈ ٹو میاں صاحب فار کمنگ اینڈ لیڈنگ دا پنجاب الیکشنز. دیکھیں نا مریم بی بی کو ہم دیکھ رہی ہے روز وہ کبھی ایوری ڈے شی از ٹریولنگ فار کنونشنز آل اوور پنجاب. شی الون از اسٹرگلنگ, یو نو. آپ نے جس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ ادھر لاہور ہوتی ہیں تو لاہور میں وہ موبلائز کر رہی ہیں, یوتھ کو موبلائز کر رہی ہیں, میٹنگز کر رہی ہیں, پوری تنظیمی کنونشنز کر رہی ہیں. شی از بیکم دی سینئر پارٹی آلسو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وائی ناٹ. لیکن ایک چیز, ہاں ایک بات پہ میں بس, اینڈ وہ آپ نے آج سب سے پوچھ بھی لینا کہ دیکھیں, ایک طرف یہ ابھی آپ نے عطا سے بھی بات کی کہ یہ آتی ہیں, ہم آڈیوز اور ویڈیو لیکس دیکھتے ہیں, اور اسپیشلی آج ایک آڈیو لیک آئی جس پہ ٹرک کی جو ہے وہ بات کی گئی. اس سے پہلے ہم نے پیٹیوں کی بات سنی تھی, کھوکھوں کی بات سنی تھی, ٹرک کی بات سنی تھی, اب سنیے آج پہلی دفعہ. تو یہ بھی وضاحت کر دیں. اور دوسری بات, جب ان کی اصلیت کے اوپر آ کے مریم بی بی یا کوئی بھی آ کے بات کرتا ہے تو اس کو یہ توہین عدالت کہتے ہیں, رادر دین جب یاسمین راشد صاحبہ یا شوکت ترین یا فواد چودھری اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, ان کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ جوڈیشری کی کے اندر
ڈیوائڈ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کوسچن کرنا چاہیے, جو کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں وہ یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ فورینسکس آپ کرائیں نہ جا کے, آپ کو فورینسکس 100% کرائیں گے, ہم کرائیں گے فورینسکس. ہم بھی پتہ کریں گے یہ جو ٹرک کی بات کر رہے ہیں وہ ٹرک کے بارے میں کیا ہے, یا صرف جلسوں میں ٹرک دکھائے جاتے ہیں. یہ ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے آپ لگا رہے ہیں. ماریا ماریا یہ بھی میں نیکسٹ میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ میں نے یہ نا مجھے آج ہی کسی نے یہ فارورڈ کیا اور مجھے لگا کہ پیٹی جو ہوتی ہے اس کی کوڈ ورڈ جو مافیا کے انڈر ورلڈ میں پیٹی ہوتی ہے 5 lakhs to 1 crore, کھوکھا ہوتا ہے 1 کروڑ سے 10 کروڑ, ٹرک ہوتا ہے 1 بلین سے لے کے 10 بلین. تو یہ پلیز 1 ارب, یہ فواد چودھری صاحب ہمیں پہلی دفعہ آج مریم بی بی نے کہا کہ آپ ٹرک کو اپنی پارٹی کا انتخابی نشان بنا لیں. کیوں انہوں نے ٹرک کی بات کی, ذرا اس کی فورینسکس بھی کرائیں گے. وہ آپ کروائیے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کرواتے ہیں کہ نہیں. نائب صاحب, کمنگ بیک ٹو دی الیکشنز, بیکاز الیکشن آج اناؤنس ہو گیا ہے پنجاب میں, مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, آپ کے جو ریزرویشنز ہیں وہ تمام اداروں پر موجود ہیں. فار دا سیک آف آرگیومنٹ, اگر پی ڈی ایم پنجاب میں جیت جاتی ہے تو کیا آپ ریزلٹس ایکسیپٹ کریں گے؟ ماریا, اگر میں ان کے 2 سوالوں کا جواب دے لوں تو بہتر رہے گا, پھر ایک ہی دفعہ چاہ کے پھر بار بار ان کے بھی سوالوں کی تصفی ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب نے دوائی کے بہانے جو ہے وہ بیماری کو بنایا اور ابھی تک واپس نہیں آئے. تو انہوں نے عدالتوں کا کتنا احترام کیا, عدالتوں کے اوپر حملے کیے, ججز کو اٹھا کے چیف جسٹس کو باہر پھینکا, خرید و فروخت کی, کتنا احترام کیا. ہم تو آج بھی احترام کرتے ہیں, پیش بھی ہو رہے ہیں. باوجود ہمیں گولیاں لگی, ہم نے وہ بھی دکھا دی گولیاں. یہ اپنی سرجری آج تک نہیں دکھا سکے. چلو, دوسرے نمبر پہ مریم صفدر صاحبہ کے پاس بڑی لائبریری تھی, اور آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت بھی ہم کہا کرتے تھے کہ ان ویڈیوز اور ان آئیڈیوز کے اوپر اگر پالیٹکس کرنی ہے تو بدقسمتی ہوگی پاکستان. ہم نے تو کبھی اس بلیم گیم میں نہیں پڑے, اور آج اگر پاکستان کی پالیٹکس ان ڈیپ فیک ویڈیوز اور آڈیوز میں آ چکی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو مریم صفدر کی پہلے تو ان کی لائبریری چیک کر لیں کہ وہ کتنی وسیع ہے, اور میرے خیال اس میں آگے بڑھا جائے. تیسری بات, آپ نے الیکشن کے اوپر بات کی ہے, تو بالکل ہم اس الیکشن کو ضرور مانیں گے جو صاف اور شفاف ہوں گے. اگر یہ صاف اور شفاف تو نہیں ہوں گے, الیکشن بس کروا دیں. خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں. سن لینا میری بات تو سن لیں. اگر الیکشن انہوں نے امپائر کے ساتھ مل کے لڑنے ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ پاکستان میں یہ الیکشن صاف اور شفاف کلائے جا سکتے ہیں. ابھی پری پول ریگنگ جو ہے ابھی سے سٹارٹ ہے. پوری جامپور کا جو آپ الیکشن اٹھا کے دیکھیں, پوری ایڈمنسٹریشن, پنجاب گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, سردار, تلکہ دار, پتہ نہیں کون کون سے جو بھی دار تھے, تحصیلدار سے پٹواری سے لے کے مطلب وزیر اعظم پاکستان تک, لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کو بری شکست دی. لیکن ہم ان کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں, اور ہم ان سٹیک ہولڈرز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر اب فراڈ الیکشن ہوئے تو یہ انتشار کا باعث بنیں گے, اور ہم سمجھتے ہیں اس سے کوئی سٹیبلٹی نہیں آئے گی پاکستان کے اندر, اس سے عدم استحکام بڑھے گا. آپ اس وقت خود دیکھیں کہ جتنے بھی اکانومی کے حوالے سے جتنے بھی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں یا ود ان پاکستان آپ کے انٹلیکچوئلز ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب کی ایک ہی رائے ہے کہ انہوں نے خود کہہ دیا الیکشنز ہو بھی جائیں گے تو ان کو ہم مانیں گے نہیں. جی, مجھے ایسے لوگ ہیں جو خود کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ الیکشن ہو. میرا خیال ہے پھر بینچ مارک یہی ہے فیئر اینڈ فری الیکشنز کا کہ اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو الیکشن کے رزلٹ قبول ہوں گے. اور وہی بات نیازی صاحب کی بات کو انڈوز کروں گی, کوئی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, انسٹیبلٹی آئے گی. دی اونلی وے اسٹیبلٹی نیازی صاحب یا پی ٹی آئی کی اس میں آئے گی اگر پی ٹی آئی الیکشن جیتی ہے. آن دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اکانومی کی جو سچویشن ہے اس پر بات کریں گے. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مہنگائی کا 50 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. ڈالر کی اونچی اڑان کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. ایک ہی دن میں 19 روپے جو ہے وہ روپیہ ڈی ویلیو کیا ہے.
फूड इन्फ्लेशन अगर बात की जाए तो अर्बन सेंटर्स में 42% और रूरल सेंटर्स में, देहातों में जो है वो 47% है। लेकिन डार साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा वो सुन लेते हैं। ये कहना कि हर वक्त जी डिफॉल्ट हो चुका है, डिफॉल्ट होगा, अल्लाह के फल से ना डिफॉल्ट हुआ है ना डिफॉल्ट होगा। हैरानगी होती है कि जब खान साहब ऑफ एंड ऑन इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या सिर्फ उनकी टांग में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम भी है। डार साहब फिर ये बात तो आपके अपने पार्टी के लोगों पे भी शायद उसका इतलाक होता है, क्योंकि वो भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं। ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं वो सुनवा दीजिए। कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। है ना साहिबा, ये तो अब आपके पार्टी से अपने जो आपके स्टॉलवर्ड्स हैं वही कह रहे हैं, तो और रिकॉर्ड्स भी टूट गए हैं। देयर इज नो डिनाइंग कि इकोनॉमी तो आपसे संभल नहीं रही। डार साहब, द मैजिशियन हु वाज सपोज्ड टू कम एंड फिक्स द इकोनॉमी विद अ मैजिक वॉन्ड, ही इज बीन अनएबल टू डिलीवर हिज मैजिक। मारिया, वैसे ये बात तो आप ही इंडोर्स करेगी जो इसाक डार साहब ने कहा कि टांग में प्रॉब्लम है कि ब्रेन में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब कोर्ट की हेयरिंग नहीं, पर ख्वाजा आसिफ साहब की क्या टांग में प्रॉब्लम है? मैं उस पे भी आऊंगी मारिया, मैं उस पे भी आऊंगी कि क्योंकि जब कोर्ट आपको हेयरिंग के लिए बुलाती है तो हो गई ना बात, है ना साहिबा, वो तो है ना साहिबा, बात हो गई ना, वो अलाउ नहीं करता, लेकिन फिर प्लास्टर उतर जाता है, तो ये तो लगता है कि टांग में प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात देखिए, इसाक डार साहब ने बहुत अच्छा किया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बड़ा क्लियरली बताया कि लास्ट ईयर अप्रैल में हम लोगों को एक बड़ा असूली फैसला करना पड़ा कि हमने रियासत को बचाना है कि अपनी सियासत को। बिल्कुल, हमें बहुत से लोग कह रहे थे कि इमरान खान ने ऑलरेडी 3.5 इयर्स में पाकिस्तान को डिफॉल्ट ऑलरेडी कर दिया। आपको पता है, नॉट हमें बल्कि अपने जो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं डिफॉल्ट नहीं है, ख्वाजा साहब कह रहे हैं डिफॉल्ट ज़्यादा मुल्क में हम ऑलरेडी रह रहे हैं। डार साहब जब आए थे, मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया, उनके आने से पहले इंटरव्यू किया। मुझे मेरी आर्गुमेंट कंप्लीट करने दे। होना चाहिए जी। रियलिटी ये है कि बिल्कुल हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे और ना ही इसाक डार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भी ऐसी बात है वो बिल्कुल सच नहीं है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होएगा और कोई भी, मैं आपको एवरीवन इंक्लूडेड, any rumor or any propaganda that is created कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, हो चुका है, that should not be instigated at all. First step. Second step is the reason of this. मुझे मारिया explain what is the reason? The reason is not that ये 6-8 महीनों की हुकूमत ने ये सब किया है. The reason is कि हम जो culprits हैं, जिन लोगों ने actually इस चीज को इधर तक पहुंचाया है, उनको हम कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं. इवन मीडिया से मैं ये बात करती हूँ कि हम सबको पता है कि 3.5 years में सबसे ज्यादा कर्ज इमरान खान साहब पीटीआई ने लिया. इन्होंने सब्सिडी भी दी, इन्होंने IMF की कंडीशंस भी एंड पे जो है सारी बातें हो चुकी हैं. बट फिर जब आप आ रहे थे कैसे आप कह रहे थे कि आप बेहतर कर देंगे, महंगाई अगर ऊपर नीचे नहीं तो ऊपर भी नहीं जाएगी, वो तो छत तोड़ महंगाई जो है वो ऊपर जा रही है. अभी कुछ मुश्किल स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं मारिया, वो स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं और उन स्टेप्स को लेने के बाद ही आप देखेंगे कि मुल्क 100% स्टेबल हो जाएगा. फिक्र करने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल ये बात है कि मैं बैठ के आदमी को बताएं जाके जिसका पेट्रोल इस वक्त ना जो मोटरसाइकिल से साइकिल पे आ गया है, जरा उसको बताइए जाके कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है. वही बात करी जो खान साहब किया करते थे. उनको बात ये बताने वाली है कि ये IMF की डील किसने की थी. ये 3.5 साल इमरान खान साहब ने और इनकी पूरी टीम ने, इन्होंने 3.5 देर करने से बहुत नुकसान हुआ. मिफ्ता साहब भी कह रहे हैं आपकी पार्टी से ही है. देखिए हम तो मैक्सिमम कोशिश करना चाह रहे थे ना कि पाकिस्तान को, जब मैं आपको बिल्कुल बताऊं, मियां साहब नहीं चाह रहे थे कि मुल्क में महंगाई हो. मियां साहब नहीं चाह रहे थे कि लोग ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ भी चीज महंगी हो. तो बात यही है ना कि रियासत को बचाने के लिए इमरान खान ने जो आपने कहा था 185 पे डॉलर है, ये तो बहुत ज्यादा चला गया ऊपर. हम तो नीचे लेके आएंगे. डार साहब की अपने वो IMF का मुआहदा, IMF की टीम जो है वो 9 फरवरी की जा चुकी है. आज डॉलर की प्राइस कम भी हुई है और इंशाल्लाह ताला और होती जाएगी. जब 19 रुपए बढ़ा के कितनी कम होती जाएगी, हो जाएगी कि बाकी मारिया, जब
IMF کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز بھی بالکل ہمیں پیسے دے رہے ہیں سیکیورٹی، اور کہ ہم سب کو we all have to work together for Pakistan. We have to work towards the economic roadmap. اور اسی لیے ماریا، اسی لیے ہم یہ بات جب کرتے ہیں کہ الیکشنز اس ٹائم فار ایگزامپل ہم کہتے تھے نا الیکشن اس ٹائم پہ مشکل ہے، ہم کہتے تھے کہ پنجاب کی اسمبلیاں نہ توڑیں، ہم کہتے تھے عمران خان صاحب پرویز الہی کو نہ پریشرائز کریں. مجھے ذرا نیاز صاحب کا پوائنٹ آف ویو لینے دیجیے. نیاز صاحب کوئکلی، جو حالات جا رہے ہیں ملک کے، آپ کے پاس کیا آپ بھی ہمیں آ کے یہی، اگر آپ آ جاتے ہیں تو یہی نوید سنائیں گے کہ جی پچھلے والے جو ہیں بڑا غرق کر گئے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے ہماری قسمت میں تو یہی ہے، جو آنے والا ہوتا ہے کہتا ہے پچھلا والا بیڑا غرق کر گیا. میں کہتا یہ ضرور تھا لیکن مجھے تو پتہ نہیں تھا حالات اتنے خراب ہیں، آ کر پتہ چلا کتنا خراب ہے. ماریا، آپ کے پروگرام میں بھی ہم نے اپنی گورنمنٹ کے اندر اسی معیشت کے اوپر میں نے بات چیت کی تھی. یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنے ماضی کو یاد ضرور کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم نے پروگریس دی تھی. فنچ، موڈیز، P&U، اکانومسٹ، تمام جو ایجنسیز، ریٹنگ ایجنسیز تھی، جو انٹرنیشنل اکانومی کے حوالے سے ایجنسیز تھی، آپ کو پلاس میں رکھا انہوں نے. ہم نے اکنامک سروے آف پاکستان 2022 کہتا ہے کہ 6% گروتھ تھی. ٹیکسٹائل انڈسٹری، کنسٹرکشن انڈسٹری، لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری، آپ کی جو ہے یہ جتنی بھی اور اوورسیز پاکستانی ایک ریکارڈ گروتھ دی آپ کو. اب مجھے بتائیں کہ ہم نے کہا تھا کہ رجیم چینج کے نتیجے میں انفارچونیٹلی نیازا مجھے پروگرام جو ہے وہ کلوز کرنا ہے، بٹ کاش کسی کے پاس وہ سوالات ہوں، کیا وہ جوابات ہوں جن کے سوالات جو ہیں وہ سوالات جو ہیں وہ عوام کر رہی ہے، نہ کہ ہر آنے والا یہ بتائے کہ پچھلا والا جو ہے وہ بیڑا غرق کر گیا. آج کا پروگرام ریپ اپ کرتے ہیں. we'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.